جو مبارک اور بھلا ہے۔ خدا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے فضل کے لیے جو ہم پر ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تمام طلبہ سنانے والوں نے بہت خوبصورت انداز میں سب نے پیش کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ جب گڈ فرائیڈے آئے تو پھر بھی سنا سکتے ہیں۔ جو بھی کوئی تیاری کر سکتا ہے تو اس کے پاس بھی موقع ہے، دیگر دنوں میں بھی سنا سکتا ہے خدا کا کلام۔ مقدس لوکا کی بات ہم لکھی گئی، مقدس لوکا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ کتاب مقدس میں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور آیت نمبر 46 قرآن کے کلام میں سے 44 سے پڑھتے ہیں۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دے کر صوبادار نے خدا کی تمجید کی اور کہا کہ بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو دیکھنے آئے تھے یہ ماجرا دے کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ آمین۔ سو یہاں پر اندھیرا چھا جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیا نے تاریکی کو قبول کر لیا ہے اور نور کو انہوں نے رد کر دیا۔ اس وقت کی گورنمنٹ کے اصول کے مطابق سالانہ ایک آدمی کو چھوڑا جاتا تھا، اور انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، اور ایک شخص جس کا نام برابا تھا۔ کیا تھا؟ برابا۔ برابا اس میں پڑھے، پر باپ جیسا، اس کا مطلب یہ جیسے بر تمائی کا بیٹا، یا باپ جیسا، تمائی جیسا۔ اور سورج کی روشنی جاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ وہ تاریکی ایسی تھی کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، احساس نہ ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے۔ اتنی ڈارکنیس جیسی شاید دنیا میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ کسی جگہ پر لکھا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جدائی کو پہلے باپ نے ختم کیا ہے۔ ایکسیپٹنس، قبولیت آسمانوں سے ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اب جب یہ شخص نے اتنا دکھ اٹھایا ہے، لیکن بڑی آواز سے مراد جیسے بڑا ہم ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، ہائی فائی، ٹھیک ہے نا؟ کئی بار کسی چیز فلاں بندہ بڑا ہائی فائی آدمی ہے۔ ہائی فائی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی آواز، کتنی توتی اس کی بولتی ہے کہ ہر ایک چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ تو وہ آواز یسوع مسیح کی اتنے زور کی تھی کہ اس کیلوری کے پہاڑ سے ارد گرد سنائی دی۔ تو یہ ایک شکست خوردہ شخص کی آواز نہیں تھی، یہ ایک فتح مند شخص کی، یہ فاتح کی للکار تھی۔
میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بے شک خدا باپ اور بیٹا متکلم اور کلمہ ہوتے ہوئے کبھی جدا نہیں ہوتے، لیکن یسوع مسیح نے انسانی جسم لیا، کلمے نے، بیٹے نے، اور گنہگار انسان کا فدیہ بنا، کفارہ بنا، بدلے میں دیا گیا معاوضہ کسی کا، پروپیٹیشن، اور انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اٹونمنٹ۔ اس کو اگر لفظ کو ہم توڑیں تو ایٹمنٹ بنتا ہے، ایٹمنٹ۔ اس نے ہمارے ساتھ اکائی کی، ہمارے ساتھ گنہگار کی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اس کا لباس اتار لیا گیا اور اسے ایک قیدی کا لباس پہنایا گیا۔ قیدی وہ نہیں تھا۔ پلاطس نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے، اس نے کہا میں کوئی جرم نہیں پاتا۔ عدالت جس کو بری کر دے، لیکن تاریکی کا، برے لوگوں کا اتنا زور کہ پھر بھی اسے صلیب دیا جائے۔ فیصلہ تو جج کا ہوتا ہے، جج نے کہا میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ مطلب یہ ہے، تاریکی ہونے کا یہ بھی ہے کہ یہ اندھیر ہوا ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے۔ جج نے کہہ دیا کہ یہ اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اسے پھر بھی صلیب دیا جائے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یاد رکھے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو مطلب ہے کہ خدا میں اپنی روح، Father, into thy hands I commend my spirit، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں آج تک کہہ سکتا۔ سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ پھر میں لے لوں گا۔ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں، اچھا کلام کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بہت ہم نے سنا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مثال کس کی ہے؟ استفنس کی۔ کس کی؟ اس نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اس نے بھی جان دی۔ وہ کہتا ہے اے خداوند میری روح کو قبول کر، ریسیو مائی اسپرٹ، میری روح کو قبول کر۔ قبول کر اور بات ہوتی ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اور سونپتا ہوں یہ ایک دوسری بات ہے کہ میں پھر لوں گا۔ اور یسوع نے زمین پر کہا تھا اس ہیکل کو تم ڈھا دو گے، لیکن میں تیسرے دن اسے پھر کھڑا کروں گا۔ اور یہ بات اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہی تھی کہ میں پھر جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ پیرا بھی اسی لیے اس پر لگایا گیا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جی اٹھے گا، کہیں سانچی نہ ہو جائے، اس کے اوپر پیرا لگاؤ، اس کی قبر کو سیل کرو۔ اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں۔ سو خدا دی یسوع مسیح نے ساتواں جو کلمہ ہے یہ کاملیت کا کلمہ ہے، پرفیکشن کا کلمہ ہے، کام کے مکمل ہو جانے کا۔ خدا نے 6 دن کام کیا۔ کتنے دن؟ اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ 7ویں دن اس نے ساری چیزوں کو دیکھا اور کہا اچھا ہے۔ یسوع مسیح نے 6 جو کلمات ہیں اپنے کام کو صلیب پر پورا کیا، اور پھر 7واں جو کلمہ ہے، جو کام اس نے کیا تھا، جو تمام کیا ہوا تھا، پھر اس سے سیٹسفائی ہوا، یہ اچھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس لیے گڈ فرائیڈے ہمارے لیے یہ بلیک فرائیڈے نہیں ہے، دکھ کا فرائیڈے نہیں ہے، بلکہ ہماری فتح مندی کا فرائیڈے ہے۔ ہاللیلویہ۔
تو خدا نے جو 6 دنوں میں دنیا بنائی تھی، اس کا مطلب ہے عدن کے اندر اس نے جو 6 دنوں میں بنی ہوئی دنیا تھی، گناہ کے باعث وہ گناہ آلودہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور یہاں پر کلوری کے اوپر ہم دیکھتے ہیں 6 کلمات جو خداوند نے کہے. 7ویں کلمے پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلوری پر بہتے ہوئے خون سے عدن میں جو دنیا گناہ آلودہ ہوئی تھی، کلوری پر اب اس دنیا نے رہائی پائی ہے، آزاد ہوئی ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر جو ہے آزاد ہوئی ہے، کلوری پر جو ہے آزاد ہوئی ہے. رومیو 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہماری خاطر ہوا. دنیا کے اندر لوگ مرتے ہیں اپنے گناہ کے سبب، اپنی بے عقلی کے سبب سے. میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، انہوں نے پہچانا نہیں خدا کو. لیکن یسوع مسیح کے ذات میں اپنا کوئی ذاتی گناہ نہیں تھا، وہ ہماری خاطر ہوا. اور پھر چھٹا جو کلمہ ہے جہاں پر سے کہا تمام ہوا، میں بیان نہیں اس کو کر رہا، لیکن اس کی روح آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بالکل ایسے تھا کہ جس طرح سے نرسنگا پھونکا جاتا ہے. کیا پھونکا جاتا ہے؟ نرسنگا. اور اس نرسنگے سے کیا ہوا تھا؟ اس نرسنگے سے آسمان میں بڑی خوشی ہوئی، آسمان میں. اور جو جہنم ہے، ہیل ہے، وہ کانپ رہا تھا. جہنم کانپ رہی تھی، جو کہ وہاں پر ابلیس کا قبضہ، ٹھیک ہے، اور عالم ارواح کے اوپر جو قبضہ تھا اب وہ نہیں رہے گا. ہر ایک چیز کے اوپر یسوع مسیح کا جو ہے وہ اختیار ہے. تو مطلب یہ بھی تھا کہ آزادی کا کام پورا ہوا. جو یسوع مسیح جو انسانوں کا درمیانی ہے، خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھے گا. اور کتاب مقدس میں لکھا یسوع واحد وہ دعوے دار ہے جس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو دنیا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ بولے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ یہ روح میں پھر واپس لے لوں گا. ایسا کوئی انسان پیدا موت نے بڑے سے بڑے پہلوان کو، بڑے سے بڑے حکیم کو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو موت نے ڈھا دیا ہے، گرا دیا ہے. لیکن یسوع مسیح سے موت کانپتی ہے. ہاللیلویہ. سو یہ جو دن ہے ہماری فتح مندی کا دن ہے. سو یسوع مسیح نے اپنا جو سر جھکایا، یہ احترامن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احترامن ہے. اس نے سر جھکا کر پہلے سر جھکایا اور پھر جان دی. پہلے اور پھر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلے جان نکلتی ہے پھر کہاں نکلتی ہے. تو الٹ یسوع مسیح کی زندگی میں یہ ہوا ہے، اس نے پہلے سر جھکایا اور پھر جان دی. اس کا مطلب اس نے خوشی سے، آزادی سے جو ہے اپنی جو ہے وہ جان دی ہے. زبور کی کتاب میں سے آخری حوالہ پڑھتے ہیں، زبور نمبر 22 اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. زبور نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8. جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہی میرا مدح کا اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے. جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے گا. ہاللیلویہ. وہی اسے، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ یہ رہے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا، ہم ایمان لے آئیں گے.
اگر تو ایسا کرے تو ہم ایسا کریں گے، اگر تو ایسا کرے تو پھر ہم یہ مان لیں گے۔ تو یسوع مسیح نے سارا کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اب دنیا تباہ اور برباد کیوں ہو گئی؟ مقدس یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے تباہی کی ایک ہی وجہ ہے، اب کوئی وجہ نہیں۔ تباہی کی کیا؟ تباہی کی وجہ بدکاری ہے؟ کیا تباہی کی وجہ گناہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑے ہوش کے ساتھ یہ سننا سوال، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا دغا بازی ہے تباہی کی وجہ؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر آپ بولیں گے یہ پاسٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان ساری باتوں کے لیے تو یسوع مسیح نے جان دی ہے تاکہ آپ پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اب تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لایا وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ خدا آپ کو بچائے۔